فرمایا 12,000 سال تک محبت کے پردوں میں رہا، پھر 12,000 سال تک امید کے پردوں میں رہا، 12,000 سال تک خوف کے پردوں میں رہا، پھر اللہ نے سارے حجابات اٹھائے، فرمایا رب نے پھر زمین کو پیدا فرمایا، پھر رب نے میرے نور سے آسمان کو تخلیق فرمایا، اب مجھے خطاب فرمایا اے محبوب تمہاری خاطر سارا انتظام ہو گیا ہے، باری باری سارے انبیاء بھی زمین پر چلے جاتے رہے، سارے انبیاء باری باری زمین کو اپنے قدوم میں میمنت لزوم سے بابرکت کرتے رہے، اے محبوب اب زمین بھی آپ کی منتظر ہے، اب چاند بھی آپ کا منتظر ہے، اب فرشتے بھی آپ کے منتظر ہیں، اب آسمان بھی آپ کا منتظر ہے، زمین بھی آپ کی منتظر ہے، شجر و حجر بھی آپ کے منتظر ہیں، میری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، اے باری تعالی جس کے نور سے ہمیں تخلیق فرمایا ہے کبھی اس کی جلوہ افرائی تو ہو جائے، کبھی اس کی جلوہ آوری تو ہو جائے، کبھی وہ حسن و جمال کا پیکر ہمارے ہاتھوں تشریف لائے۔ ارے پھر رب کائنات نے رات کی بھی سنی، رب نے آسمان کی بھی سنی، رب نے زمین کی بھی سنی، رب نے دن کی بھی سنی، رات کی بھی سنی، چاند کی بھی سنی، ستاروں کی بھی سنی، سورج کی بھی سنی، فرشتوں کی بھی سنی، اور اولو العزم پیغمبروں کی بھی سنی۔ سب کی فرمائشیں جب بہت زیادہ ہو گئی، پھر رب کائنات نے اپنے محبوب کے مخصوص نور کو اپنے محبوب کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مقدس میں رکھا، وہاں سے پھر آپ کی مادر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ کمالہ اور تمام خوبیوں کی حاملہ حضرت سیدہ طیبہ اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شقم اقدس میں رکھا۔ 9 ماہ پورے ہوئے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں جس راستے سے گزرتی ہوں مجھے صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی ہیں، جس جنگل سے گزرتی ہوں مجھے جنگل کے درندے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس پتھر کے قریب سے گزرتی ہوں پتھر بول کے کہتا ہے اے آخر الزمان نبی کی اماں تجھے بہت بہت مبارکبادیاں ہوں، اے آخر الزمان نبی کی اماں تجھے لاکھوں مبارکیں ہوں۔ پھر وہ وقت آ گیا، 12 ربیع الاول کی رات ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، پھر رات کے کوچ کا وقت ہے، دن کے آنے کا وقت ہے۔ رات نے کہا اے باری تعالی ہم جانتے ہیں کہ تیرے محبوب کی آمد کا وقت قریب ہے۔ دن نے کہا اے باری تعالی ہم جانتے ہیں تیرے محبوب کے آمد کا وقت قریب ہے۔ تو رات نے کہا باری تعالی یہ شرف مجھے بخشنا، تیرا محبوب میرے اندر جلوہ گر ہو۔ دن نے التجائیں کی اے باری تعالی یہ شرف مجھے عطا فرمانا، تیرا محبوب میرے اندر جلوہ گر ہو۔ میرا رب جانتا ہے کہ جس شاہ عرب کو بھیجنے والا ہوں اس کو رحمت للعالمین کا تاج بھی پہنایا ہے، اس کو خاتم النبیین کا تاج بھی پہنایا ہے، کائنات کے لیے تمام حسن و جمال بانٹنے والا بھی بنایا ہے۔ میرا محبوب کسی کا دل دکھائے گا نہیں، میرا محبوب روٹھوں کو گلے لگوائے گا، میرا محبوب ہر ایک کے دل کی تمنا پوری فرمائے گا۔ تو فرمایا اس محبوب کی آمد میں بھی میں نہ دن کو ناراض فرماؤں گا نہ رات کو ناراض فرماؤں گا۔ اے دن تو بھی خوش رہے، اے رات تو بھی خوش رہے، میں وقت ہی ایسا مقرر کروں گا کہ دونوں کو فیض مل جائے گا۔ رات جانے لگی، دن آنے لگا، صبح کا عین وقت ہے، میرے آقا نبی محترم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ حضرت آمینہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، فرماتی ہیں میں انتظار میں ہوں کہ کب میرے پیٹ سے میرا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، گھر کی چھت کھلتی ہے، چھت سے ناواقف عورتیں جو لگتا ہے خوشبوؤں سے معطر ہیں اور بالوں سے بہترین پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور آنکھیں سرمگی ہیں اور بڑے دراز قد ہیں، نہیں معلوم ہوتا کہ جنت کی عورتیں ہیں یا اس زمین کی عورتیں ہیں۔ فرمایا کہ میرے گرد آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے رب نے اس کو بڑے کمال اور شان عطا فرمایا ہے۔ فرماتی ہیں پھر وہ وقت بھی قریب آیا، خرج منی نور، میں انتظار میں ہوں کہ کب ولادت ہوتی ہے، درد سے شروع ہوتا ہے جیسے عام عورتوں کو، لیکن مجھے کوئی درد کی شکایت نہ ہوئی۔ اچانک میں نے نظر کی تو میرے پیٹ سے اللہ کا نور خارج ہوا۔